جنرل ابو حشام اور ابو یزید بن قاسم کے خیمے سے جیسے ہی باہر آئے، سپاہیوں نے ان کے گھوڑوں کو قریب لا کر ان کے حوالے کر دیا۔ جنرل ابو حشام نے اپنے گھوڑے کی باگ تھامتے ہوئے جنرل ابو یزید سے کہا، آئیے کچھ وقت میرے خیمے میں گزاریے، کچھ میری سنیے، کچھ اپنی کہیے۔ جنرل ابو یزید نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے دل پہ بھی کچھ بوجھ ہے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں نے گھوڑوں پر سوار ہونے کے بجائے ان کی باگ تھامے چلنے کو ترجیح دی، کیونکہ جنرل ابو حشام کا خیمہ قریب ہی تھا۔ کچھ دیر چہل قدمی کے بعد جنرل ابو حشام کا خیمہ آ گیا۔ خیمے پر متعین سپاہی نے دونوں افسران کے گھوڑوں کی باگیں تھامی اور خیمے کی پشت پر انہیں باندھنے کے لیے لے گیا۔ جنرل ابو حشام نے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہوئے جنرل ابو یزید کو اندر آنے کی دعوت دی اور اس کے پیچھے خیمے میں داخل ہو گئے۔ دونوں نے اپنے فوجی جوتے اتارے اور آرام دہ گدوں پر تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی خادم نے ابو حشام سے مہمان کی خاطر تواضع کی بابت پوچھا۔ ابو حشام نے اپنے مہمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے مہمان نے واسط نے ہماری تواضع ہمیشہ وہاں کی خاص نبیت سے کی ہے، تو ہم کیوں نہ انہیں فارس کے سرخ انگوروں سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیش کریں؟ خادم ابو حشام کا اشارہ سمجھتے ہوئے خیمے کے اندرونی حصے میں چلے گیا۔ کچھ ہی دیر میں خادم سرخ شراب سے لبریز ایک مخروط کی سراہی لے کر آیا، جسے کسی فنکار نے اپنے چاک پر بہت محبت سے تخلیق کیا ہوگا۔ جنرل ابو حشام نے سامنے رکھتے ہوئے جام اٹھا کر ان میں شراب انڈیلتے ہوئے کہا، ہمیں مکران میں شاید تازہ فارسی شراب میسر نہ آ سکے، اور سندھ میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ سنا ہے وہاں کے لوگ ایک خاص پودے کے پھول اور پتیوں کے عرق سے شراب تیار کرتے ہیں، یا پھر کانٹے دار درخت کی چھال سے۔ شراب جیسے معزز مشروب کو کانٹے دار درخت کی چھال سے تیار کرنا کتنا معیوب ہے۔ جنرل ابو یزید نے سرخ شراب کے بڑے سے گھونٹ سے اپنا حلق تر کرتے ہوئے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ سندھ کی شراب اور طرح سے اپنے جلوے دکھاتی ہے۔ ہمارے ایک جاسوس نے وہ شراب پی تھی تو اس کو اپنا چھوٹا سا خنجر تلوار نظر آ رہا تھا۔ جب تک اس کا نشہ نہیں اتر گیا وہ خنجر کو تلوار کی میان میں ڈال کر بیٹھے رہا تھا۔ جنرل ابو حشام اس دوران 2 ساغر اپنے حلق میں انڈیل چکا تھا۔ فارس کے انگوروں کی شراب آہستہ آہستہ اپنا رنگ جما رہی تھی۔ اس نے ابو یزید کا جام بھرتے ہوئے کہا، ہم دونوں کو یہی گمان تھا کہ ہم دونوں میں سے ہی سپہ سالار کا انتخاب ہوگا، لیکن حجاج نے اپنی عادت کے مطابق آخری وقت میں لشکر کی کمان اپنے قبیلے کے افسر کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ خالد ثقفی کو بحری بیڑے کے کمان کا تجربہ ہے، لیکن گھوڑوں پیادوں کے ساتھ جنگ تو ہمیں ہی لڑنا ہے نا۔ جنرل ابو یزید نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، یا ابو حشام، جس وقت خالد بن ولید کا طوطی بول رہا تھا خلیفہ وقت نے اس کی شہرت سے خوفزدہ ہو کر اس کو معطل کر دیا تھا۔ یاد رکھنا، حاکم یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے افسران کا عام لوگوں میں اثر رسوخ بڑھے۔ یہ تو حجاج بن یوسف ہے جو اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے ابھی تک خانوادہ بنی امیہ کی آنکھ کا تارا ہے، اور ایک فوجی سپہ سالار سے ایک حکمران بن گیا ہے۔ خلیفہ کی آنکھیں اس کی سیاسی خدمات اور فتوحات کے احسان کی وجہ سے اندھی ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کے حاکم کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بنی ثقیف سے نسبتی تعلق رکھنے والے فوجیوں کو بیجا ترقیوں سے نواز کے آگے لایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک روز بنی ثقیف کی یہ بالادستی کچھ اور ہی رنگ لائے گی۔ جنرل ابو حشام جیسے جیسے شراب اپنے معدے میں اڈیلتا جا رہا تھا، اس کے طرز تخاطب میں غصہ بڑھتے جا رہا تھا۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں قریب پڑے ہوئے تکیے کو دور پھینکتے ہوئے کہا، قسم رب العزت کی، ہم میں سندھ کو فتح کرنے کی اہلیت ہے اور ہم فتح بھی کر لیں گے، لیکن ہماری تمام تر جد و جہد و قربانی تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جائے گی۔ حجاج ثقفی اور اس کے بھتیجے بن قاسم ثقفی کا نام زندہ رہے گا۔ جنرل ابو یزید کے چہرے پر بھی فروغ میں اور غصے کی سوخی کا ملا جلا امتیاز تھا۔
اس نے جنرل ابو شام کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی ایسی کوئی امید نہیں کہ ہمارا نام تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اس لیے فارس میں غلبے کی مہمات کے دوران میں نے جی کھول کے مال غنیمت جمع کیا۔ فارس میں مال غنیمت میں ملنے والے باغات میری کئی نسلوں کو آسودہ زندگی فراہم کریں گے۔ آپ نے پھر بھی اتنی جائیدادیں نہیں بنائیں۔ خیر، سندھ کے کفار کی عبادت گاہوں سے ملنے والا سونا آپ کو اور مجھے مالا مال کر دے گا۔ ہم فوجیوں کو سیاست سے کیا غرض؟ اس بار آپ بھی سندھ سے ہاتھ لگنے والے سونے پہ اکتفا نہ کیجیے گا، بلکہ قبضہ کی ہوئی زرخیز زمین سے بھی حصہ طلب کیجیے گا۔ یاد رکھیں، سونا خرچ ہو جاتا ہے لیکن زرخیز زمین متواتر سونا اگلتی رہتی ہے۔ جنرل ابو شام نے ابو یزید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے ہی خیمے میں آرام کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے خیمے میں طلب کیا ہے۔ یہ کہہ کر ابو شام تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئے۔